اس سیز فائر کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسے بہت اوپنلی وارملی اس کو خیر مقدم کیا گیا، اتنا ہی اسے ہندوستان میں اس کے حوالے سے ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے۔ India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. The deal was expected to bring a swift end to the fighting after 4 days of drone volleys and missile strike. US President Donald Trump announced the truce, saying it followed mediation efforts from Washington. That both sides would stop all firing and military action. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 11 مئی 2025 ہے، سنڈے، اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے مجھے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہوں، ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، مشرق وسطیٰ میں ہوں، نارتھ امریکہ میں ہوں، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، مشرق وسطیٰ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، مجھے آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دینی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو 4 دن کی انتہائی خوفناک جنگ چھڑ چکی تھی، پہلی دفعہ 2 جوہری طاقتوں کے درمیان اتنی خوفناک جنگ جس میں سویلین آبادی، شہر تمام جو ہے وہ انوالو ہو چکے تھے، اس کا خاتمہ ہوا، ایک سیز فائر ہوا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے، اور وہ سیز فائر جو ہے اپنی تمام تر بدگمانیوں کے اور اپنے شکوک کے باوجود وہ ہولڈ کر رہا ہے، بیکاز 3 گھنٹے کے بعد ہی اس کی خلاف ورزی دیکھی گئی دونوں طرف سے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی، تو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ سیز فائر جو ہے یہ بریک نہ ہو جائے، لیکن یہ سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، ابھی بھی ہولڈ کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے ہولڈ کرے گا۔ تاہم اس سیز فائر کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسے بہت اوپنلی وارملی اس کو خیر مقدم کیا گیا ہے، اس پہ خوشیاں بلکہ شادیانے بجا دیے گئے ہیں خوشیوں کے، اتنا ہی اسے ہندوستان میں اس کے حوالے سے ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، اور وہاں اس کے حوالے سے خاصی ایک پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ فیلنگ کیوں ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ اور پاکستان کے ملٹری کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں GHQ کے، انہوں نے اپنے پتے بڑے زبردست طریقے سے کھیلے ہیں، اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ انہیں آؤٹ سمارٹ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات کے اوپر میرے پاس بہت سی تفصیلات ہیں، کچھ میں کوئکلی آپ کو یہ یاد کرواؤں گا کہ ہفتے کی شام ہندوستان پاکستان میں جب اندازاً 5 بجے کا وقت تھا، اس وقت یہ سیز فائر امپلیمنٹ ہوا، افیکٹو ہوا۔ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے تقریباً صبح کے 8 بجے ٹروتھ سوشل پہ اپنا ایک انہوں نے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کنگریچولیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک لانگ نائٹ تھی ڈپلومیسی کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہاف پہ، اور ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے آئی ایم ویری گلیڈ کہ انہوں نے ایگری کیا اس سیز فائر میں، انہوں نے کامن سینس بھی شو کی، انہوں نے بہت زیادہ گریٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ شو کی۔ میں ساتھ اسکرین پہ آپ کو یہ تمام چیزیں امیجز جو ہے میں دکھاتا چلا جاتا ہوں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ جس کا پروفیشنل نام ہے، اس نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کی، یعنی اس سے پہلے کہ ہندوستان اور پاکستان اس کا اعلان کرتے، امریکہ کی طرف سے اس کا اعلان ہو گیا، اور امریکہ کے وزارت خارجہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے ایک پریس ریلیز ایشو کی، جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر، جس میں کہا گیا کہ یہ US بروکرڈ سیز فائر ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اس کو دیکھ کے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے اپنے CV میں ایڈ کر رہے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے۔ ایک یہ ان کا ایڈیشن ہوگا، ایک وہ دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف کہ میں اس کا کوئی حل نکالوں گا، تیسرا یوکرین کی جنگ کا، تو وہ اپنا ایک CV بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے۔ بہرحال پاکستان سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو بڑا وارملی ویلکم کیا گیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا، پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کیا، اور دونوں نے امریکہ کا اس میں بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اب اس میں بڑا جو کنٹراسٹ ہے وہ یہ کہ ہندوستان سے کسی نے امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہاں سے امریکہ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں جو DGMOs ہیں ان کے درمیان بات ہوئی ہے، اور دونوں ملکوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے فائرنگ کا جو عمل ہے اسے سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے لفظ سیز فائر بھی ہندوستان کی سائڈ سے استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اچھی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے، جو میں چیزیں اور تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، کہ یہ سیز فائر اپنی فزیکل شکل میں تو ہولڈ کرے گا، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک جنگ
in other forms and other manners جاری رہے گی اور بڑی ایک ٹینشن کی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیو کرے گی. لیکن یہ تمام چیزوں کی تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا, اسے جوائن کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. بلکہ یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ آل نوٹیفیکیشنز فار یوٹیوب کو کھولیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز اس کے مل سکے. بہت کم لوگ آل نوٹیفیکیشنز اور یوٹیوب کھولتے ہیں. یہ بیچارہ بڑا مظلوم قسم کا چینل ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی حکومت بھی اب اس کے لیے اس سے بڑی ناراض رہتی ہے. وہ بھی اس کو اپنے لیے ایک نیوسنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک واحد چینل ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں جو ایک ہندوستان پاکستان کے معاملات میں آبجیکٹو اور ریشنل ڈسکورس جو ہے وہ آفر کرتا ہے. اب ایک ایک کر کے ہم ذرا ڈیولپمنٹس کو دیکھیں. میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں. اچھا, ایک بہت بڑا سوال جو ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ پہلگام کے میسیکر کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا کیا ہوگا. مطلب یہ تو ہے ٹھیک ہے کہ بی جے پی کی حکومت اور ان کے الائز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حملہ کیا تھا 7 مئی کو اس میں ہم نے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے, جس کی تفصیلات ہم شیئر کریں گے. 5 بہت ہی مشہور قسم کے کوئی دہشت گرد اس میں انہوں نے مار دیے ہیں. لیکن پہلگام کے جو لوگ ریسپانسبل ہیں اس کا کیا ہوگا. اس حوالے سے ہندوستان میں ایک پیش رفت ہوئی ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایئر اسپیس کھل گئی ہے, ہندوستان کی ایئر اسپیس کھل گئی ہے. لوگوں کے لیے بہت ریلیف ہے, بزنسز کے لیے بہت ریلیف ہے, اسٹاک مارکیٹس کے لیے بہت ریلیف ہے, وچ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, جنہیں آج تک ہم فارم 47 کے پرائم منسٹر کہتے رہے بیکاز الیکشن انہوں نے جیتا نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے جنگ جیت لی ہے. تو اب ان کو فارم 47 میرا خیال ہے کہنا بھی مناسب نہیں رہا بیکاز انہوں نے جنگ جیت لی ہے. اور جنگ جیت کے انہوں نے پاکستان کی قوم جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک قوم کو ایڈریس کیا انہوں نے, جس میں انہوں نے پوری دنیا کا شکریہ ادا کیا, اسٹارٹنگ فرام دی امریکن پریزیڈنٹ, پھر امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, پھر امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب جے ڈی وینس, پھر انہوں نے سعودیز کا شکریہ ادا کیا, چینیوں کا شکریہ ادا کیا, متحدہ عرب امارات کا شکریہ انہوں نے ادا کیا. پھر انہوں نے ایک ایک نام لے کے پاکستان کے آرمی چیف جو ہے, پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب ان کا شکریہ ادا کیا, پھر پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا, پھر پاکستان کے نیول چیف کا شکریہ ادا کیا, پھر پاکستان کے ایئر چیف کا شکریہ ادا کیا, پھر انہوں نے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا, پھر اور سب کا بھی شکریہ ادا کیا. اور اس میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے جو شہید ہیں ان کا بھی نام لے کر انہوں نے ان کا تذکرہ کیا. اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. وہ پاکستان ایئر فورس کا شکریہ نہ بھی ادا کرتے تو پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے آرسنل میں اگر کوئی چیز تھی, کوئی ویپن تھا, کوئی سسٹم تھا جس نے پاکستان کو ایک بڑی جنگ سے بچایا ہے, تو وہ پی اے ایف, وہ صرف اس کے اختیار ہی نہیں ہے, وہ پاکستان ایئر فورس کی پروفیشنلزم تھی, ان کے پائلٹس کی ٹریننگ تھی. تو ان سب چیزوں کا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. اب اس کا مارکڈ کنٹراسٹ جو ہے وہ ہندوستان سے ہے, جہاں سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, وہاں اسٹاپیج جو ان کی تحریر سامنے آئی ہے, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں دکھاتا ہوں, ان کے ٹویٹس دکھاتا ہوں, ان کی اسٹیٹمنٹس دکھاتا ہوں. تو وہاں پہ اس کے لیے لفظ اسٹاپیج یا اسٹاپنگ آف فائرنگ استعمال کیا گیا, اور وہاں پر امریکہ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا گیا, ذکر ہی نہیں ہے. وہاں ڈی جی ایم اوز کا ذکر ہوا. وکرم مسری جو ہندوستان کے فارن سیکرٹری ہیں, اور میرا خیال ہے وہ بہت ہی کم, بہت سیریس مجھے لگتا ہے وہ شخصیت ہیں, بہت کم مسکراتے ہوں گے, لیکن خاص کر کے ان دنوں میں تو وہ کبھی ان کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک بہت سیریس قسم کی پریس ٹاک کی ہے, بہت مختصر, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او جو ہیں انہوں نے دن کے 3:15 بجے, سیٹرڈے کے دن یا 3:30 بجے ہندوستان کے ڈی جی ایم او ہوتے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن, ان کو کانٹیکٹ کیا, اور ایک دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک اسٹاپنگ آف فائرنگ یا اسٹاپیج آف فائرنگ جو ہے وہ 5 بجے سیٹرڈے کو افیکٹو ہو جائے گی. وکرم مسری نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی ایم اوز کی ایک میٹنگ 12 مئی کو ہوگی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں منسٹری آف انفارمیشن جو ہے ہندوستان کی, اس نے یہ کہا کہ ایسی کوئی میٹنگ جو ہے وہ پلان نہیں ہوئی ہے, یعنی انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اب مارکو روبیو جو ہیں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان پاکستان نے سیز فائر ایگری کر لیا ہے, اور ان کے درمیان میں ٹاکس بھی ہوں گی جس میں امریکہ مدد کرنے کو تیار ہے, اور تمام ایشوز کے اوپر ہو سکتی ہیں یا ڈفرینٹ ایشوز پہ ہو سکتی ہیں, اور وہ کسی تھرڈ نیوٹرل کنٹری کے اندر ایسی ٹاکس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. ہندوستان کے منسٹری آف انفارمیشن نے اس کے بعد میں اس کی یہ کامنٹ کیا ہے, کوٹنگ دا سورسز آف دی منسٹری آف فارن افیئرس, یعنی ایس جے شنکر جو ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی کسی اور ایشو پہ. بیسکلی ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ صرف اور صرف اسٹاپنگ ہوئی ہے فائرنگ کی, جو سیز فائر بھی نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا تو اس کو ایک ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیونیٹیو میئر انہوں نے لیے تھے پہلگام کی دہشت گردی اور اس ٹریجڈی کے بعد,
وہ جاری رہیں گے، یعنی ویزا ریسٹرکشنز بھی جاری رہیں گی، ٹریڈ ریسٹرکشنز بھی جاری رہیں گے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وچ از ہیلڈ ان ابینس، وہ ہیلڈ ان ابینس میں ہی رہے گی. اب پاکستان میں بہت زیادہ امید تھی، وہاں پہ امید کی بھی جا رہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا، اور وہاں پہ ایسے کالم چھپ رہے ہیں، انالیسس چھپ رہا ہے کہ امریکہ کی مدد سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ ہندوستان سے اس کو کھلوایا جائے گا تاکہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ کھلے. گزشتہ چند دنوں میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان کے بہت سے جو ہاکش میڈیا کامنٹیٹر ہیں ان کے کان میں کسی نے بات ڈالی ہے کہ یہ کہا گیا کہ ان 4 دنوں کے درمیان کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ چونکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہاسٹیلٹیز ہیں، تو پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان جا کے ہندوستان کے جو ڈیم ہیں جیسے کہ سلال ڈیم ہے، کشن گنگا ہے، بھگلیار ہے، اور یہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کو جا کے ڈسٹروائے کر دیا جائے. اچھا، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں ہاکش لیول پہ تو آگے سے ابھی آپ نے ٹیٹ فار ٹیٹ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک ایک بیس، ایک ایک جہاز، ایک ایک بلڈنگ کے حوالے سے ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا ہے ایک ایک شہر کا. تو خدا نہ خواستہ اگر ہم اس قسم کا ایکٹ کریں کہ جا کے سلال، بھگلیار یا کشن گنگا کو ٹارگٹ کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آ کے منگلا کو، تربیلا کو اور وارسک کو یا ہمارے اور جو بہت سے ڈیمز ہیں، ہمارے ویسے ڈیمز ہی زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو وہ ٹارگٹ کیا نہیں کریں گے، اور اگر وہ ٹارگٹ کریں گے ڈیمز کو تو اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا. بہرحال چلیں، باتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں تھوڑا سا آگے یہ دیکھیں کہ نوٹ اس میں یہ بڑی کرنے والی چیز ہے کہ ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ آپریشن جب سے یہ شروع ہوا ہے سندور، وہ مسلسل خاموش ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کامنٹ جو ہے ان کی طرف سے نہیں ہوا آپریشن سندور کے اوپر. اور یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی گورنمنٹس کی جو ورکنگ ہے اس کا ایک کنٹراسٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب ہندوستان کا سائز چونکہ بہت بڑا ہے، میرا خیال ہے 28-29 اسٹیٹس ہیں اس وقت ان کی، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی بہت سی ہیں اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ریجنل. تو بہرحال جو مین اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس، اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو فوری طور پہ ایک آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ پچھلے 18 دن میں پہلگام کے بعد کیا کچھ ہوا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک اسپیشل سیشن بھی کال کریں اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملیں اور ہمیں بتائیں کہ پہلگام کے حوالے سے کیا ہوا ہے اور اس میں امریکہ کا کیا انٹرونشن اور رول ہے اس پوری چیز کے اندر. اچھا، اب باقی بھی بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں کمیونسٹ، مارکسسٹ لیننسٹ جماعتیں بھی ہیں، ریجنل جماعتیں بھی ہیں، مسلم لیڈرز بھی ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ان کی مختلف سٹیٹمنٹس ہندوستان کے اخباروں سے میں نے ان کی سلائڈز کاٹی ہیں بڑی محنت سے، وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں کیا رول ہے. ہندوستان کی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم کیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، کہ ہم سوورن نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، یہ غریب کنٹری ہیں، لیکن ہماری ایک عزت کی اسپائنل کارڈ ہے. یہ کیسے ہوا کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ایک صدر اور ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہو کہ ہمیں جنگ جو ہے اس کو روک دینا چاہیے. ہم جو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ 3 دن 4 دن کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں معاملات کو خود سیٹل کر لینا چاہیے، تو اسے ہمیں کیوں نہیں سنا گیا اور امریکہ کے صدر جو ہے اس کو کیوں سنا کیا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو 3 یا 4 دن کی جنگ ہوئی ہے اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے پہلگام کے دہشت گرد جو تھے جو اس کے لیے رسپانسبل تھے انہیں ہم نے سزا دلا لی ہے؟ کیا انہیں ہم نے مار ڈالا ہے؟ یہ بھی سوال جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. بی جے پی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا ہے. 5 لوگوں کے نام بار بار لیے جا رہے ہیں کہ یہ مین لیڈرز تھے اوور آل لشکر طیبہ وغیرہ کے، اور ان کے جنازوں کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے، لیکن پہلگام کا ظاہر ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر بھی نہیں سکتے. اب پاکستان کے جو میڈیا سورسز ہیں، جو پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ یہ جنگ بندی اس لیے ہوئی ہے، سیز فائر اس لیے ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے میڈیا کو میرے خیال تک کسی سورس نے بریف کیا ہے کہ ہندوستان ایسکیلیشن، کیونکہ اختباروں میں بھی یہ چیز چھپ رہی ہے اور مختلف ہمارے جو ولاگرز والے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایسکیلیشن لیڈر کو ڈومینیٹ نہ کر سکا. رافیل طیاروں کے، فرینچ طیاروں کے گر جانے کے بعد، مگ طیارے اس کے گر گئے، اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس نے جب کاؤنٹر اسٹرائکس کی سیٹرڈے کو، جب کاؤنٹر اسٹرائکس کی سیٹرڈے کی ارلی مارننگ میں، اور S-400 مسلس کا جو بیاس کے اوپر ان کا اسٹوریج سینٹر تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا. بہت سی ہندوستان میں جو پنجاب کے اندر یا جموں اینڈ کشمیر میں جیسے آدم پور ہے، ادھم پور ہے، سری نگر ہے، پٹھان کوٹ ہے، بھٹنڈا ہے، ان کی ایئر اسٹرپس وغیرہ جو ہے وہ ناکارہ کر دی، ان کو نشانہ بنایا. تو ہندوستان اس حوالے سے بہت گھبرا گیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں بہت زیادہ فکر تھا کہ ہندوستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی اور وہ ناکارہ ہو جائے گی، اور یہ پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا ہے، اور چونکہ ایسکیلیشن نہیں ڈومیننس نہیں کر سکا ہندوستان، تو اس وجہ سے ہندوستان نے پاکستانی میڈیا سورسز کو، یہ سورسز نے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہندوستان نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا ہے سیز فائر کے لیے،
اور اس میں وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ تو کہہ چکے تھے کہ ہم جو ہیں یہ ہمارا بزنس نہیں بنتا، وی آر ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان ٹریڈ، دس از ناٹ نن آف آر بزنس. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو مائنڈ چینج کیا ہے وہ ہندوستان کی ریکویسٹ کی وجہ سے ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اب ہندوستان کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، میری لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، میں نے اخبار بھی دیکھے ہیں بہت سے، اور میں کچھ چیزیں بھی آپ کو اسکرین پہ مسلسل دکھا رہا ہوں. امریکہ کے اندر بھی میں نے لوگوں سے بات کی ہے. یہاں بڑا ڈفرینٹ قسم کا ویو ہے. یہاں یہ ویو نہیں ہے جو پاکستان کے اخباروں میں یا پاکستان کی ایک سوشل میڈیا مارکیٹ پہ کہا جا رہا ہے. یہاں ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے ایک الارمنگ انٹیلیجنس جو ہے وہ آئی ریگارڈنگ پاکستان اینڈ انڈیا. اب وہ الارمنگ انٹیلیجنس جو ہے وہ تھرسڈے کے دن یہ ڈیولپ ہونے لگی، جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو احساس ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑنے والی ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. سی این این نے اور ہندوستان کے میڈیا نے اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے الارمنگ انٹیلیجنس، اور وہ ہے کہ سی آئی اے نے اور یو ایس انٹیلیجنس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کے سامنے ایک بڑی الارمنگ پیس آف انٹیلیجنس رکھی. سی این این نے یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ الارمنگ پیس آف انٹیلیجنس کیا تھی، نہ ہندوستان کے اخبارات ایکسپلین کر رہے ہیں. لیکن نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ اس کی ہیڈ لائن ہے، اسٹوری ہے، جس نے کھلم کھلا لکھ دیا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ چلا یا ان کو یہ اسیسمنٹ دی گئی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے. اور یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ اور یہ اسیسمنٹ پینٹاگون سے آئی، سی آئی اے سے آئی ان کے پاس. اچھا، اب یہ کیوں آئی ان کے پاس اور کیسے آئی، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ تھرسڈے کی رات جو تھی، جمعرات کی رات، جب نور خان بیس کے اوپر حملہ کیا ہندوستان کی ایئر فورس نے، 3 بیسز پہ حملہ کیا تھا. ایک میرا خیال ہے چکوال میں، ایک پنڈی کے قریب نور خان بیس میں، ایک اور جگہ پہ شورکوٹ میں. تو یو ایس انٹیلیجنس جو ہے اس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ بریف کیا. مارکو روبیو جو ہیں، جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں انٹرم پوزیشن پہ، ایک ایڈیشنل چارج ان کے پاس ہے، بیکاز جب سے مائک والٹس جو ہیں وہ فارغ ہوئے، انہوں نے ریزائن کیا، بھی نیا پرماننٹ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں آیا. تو مارکو روبیو کو اور وائس پریزیڈنٹ دونوں کو یہ بریف کیا گیا کہ جو نور خان بیس ہے، یہ پاکستان کی جو ملٹری آپریشنز ہیں اس کا یہ ایک نرو سینٹر بھی ہے. یہاں پہ ریفیولنگ کے بھی آپریشنز ہوتے ہیں، یہاں سے لاجسٹک پلاننگ بھی کی جاتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کے انہیں یہ بتایا گیا، یہ ان کو پتہ چلا کہ اس کے قریب جو ہے وہ چکلالہ گیرزن میں اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے، جو پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ سینٹر ہے. اور ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے سورسز یہ سمجھتے ہیں، ہائیلی پلیس سورسز نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلیئر کمانڈ جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، اس کو ڈی کیپیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس تو چکلالہ کے گیرزن میں نہیں پڑے ہوئے، وہ تو پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں پڑے ہیں. تو لیکن نیوکلیئر کمانڈ کو ڈی کیپیٹیٹ کرنے سے مطلب ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر جو ٹاپ کی یعنی جو آفیشیل کمانڈ ہے، جو لوگ ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کو غالباً ہندوستان جو ہے وہ ڈی کیپیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ بات ویسے بڑی عجیب ہے، کیونکہ ایک وقت میں سارے ایک جگہ پہ کہاں ہوں گے. بہرحال یہ نیو یارک ٹائمز میں یہ ہے سب کچھ، آپ اس کو وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جا رہا ہوں. نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے، یہ 3 بہت ہی ٹاپ کے جو کورسپونڈنٹس ہیں، اور یہ اس طرح کے رپورٹرز نہیں ہیں جیسے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، خاص کر کے پاکستان میں ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان میں ینگ رپورٹرز ہوتے ہیں. یہ بڑے ایکسپیرینس کمیونٹی ممبرز ہیں جن کا انٹیلیجنس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. فار انسٹنس اس میں ڈیوڈ سینگر بھی ہیں، اس کے اندر جولین بارنز بھی ہیں، جنہوں نے سی آئی اے ڈریون انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت لکھا ہے. اور ڈیوڈ سینگر نے 1 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو ساری کی ساری سی آئی اے سے بیسڈ انفارمیشن اور جنگوں کے حوالے سے ہیں. تو یہ بڑے انفارمڈ ہیں. تو یہ ان کی سٹوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ، اور یہ سٹوری یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان کے بہت سینئر انٹیلیجنس آفیسر جو ہیں وہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ تھے، اور جنہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ بتایا کہ انڈینز جو ہیں وہ پاکستان کی ایئر فورس کو اور پاکستان کی ملٹری کو پرووک کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک بڑی سخت کاؤنٹر اسٹرائک کرے انڈیا کے اندر، تاکہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو ہیں، یعنی ایسی اسٹرائک ہو جس میں پاکستان کے جہاز ہندوستان کے اندر جائیں اور ان کو گرایا جا سکے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان نے کاؤنٹر اسٹرائک بھی کی ہے، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ تو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جہاز ہندوستان میں چلے گئے، اور ہندوستان سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ سری نگر بارہ مولہ میں جہاز کوئی پی ایف کے گر گئے. لیکن حقیقت جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پی ایف کے جہازوں نے انڈیا کے بارڈر کراس نہیں کیا، وہ اپنی سائڈ سے رہ کے انہوں نے اپنے اسٹینڈ آف مسلز والا جو ہیں وہ فائر کیے. اب یہ سینئر انٹیلیجنس سورس کون سے ہیں اس کے بارے میں نے پوچھا بھی ہے، لیکن کچھ اس میں اندازہ بھی ہے، لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے این ایس اے جنرل عاصم ملک ہی ہو سکتے ہیں. مطلب 100% تو شیور نہیں ہے، لیکن وہی ہو سکتے ہیں. اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو
نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی پوزیشن بھی ان کو ایڈیشنل چارج ان کو دیا گیا، اور اس کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہوئیں. پاکستان میں کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ انالیسس اس کا نہیں ہوا، پولیٹیکل لینس سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہندوستان کا جو اخبار ہے دی وائر، اس میں اس کا بڑا زبردست انالیسس چھپا تھا، اور وہ میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، جس میں یہ تھا کہ یہاں پر پاکستان بنیادی طور پہ یہ ڈیزائر شو کر رہا ہے، اور اس نے ایک موو یہ کی ہے، انیشیٹو لیا ہے کہ ان کو این ایس اے کی پوزیشن دے کر بیک چینل جو کمیونیکیشن ہے ہندوستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس کو کھولنے کا ایک انہوں نے راستہ جو ہے وہ بنا دیا ہے. اب جب اس کو ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے GHQ نے یہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ بڑا اچھا ان کا اسٹریٹجک فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کا GHQ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن حاصل کر سکا امریکہ کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کرٹیکل مومنٹ کے اوپر. اور شاید ان کو پتہ تھا، انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا جس کا اس وقت ہم لوگوں نے اندازہ نہیں لگایا، کہ امریکہ میں چونکہ مائک والٹز فارغ ہو گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا ایز NSA، تو ایڈیشنل چارج جو ہے وہ مارکو روبیو کو دے دیا گیا. تو جب مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ بھی ہیں اور مارکو روبیو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور یوں پاکستان کے NSA جو DG ISI بھی ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے پاس اب ایک لیجیٹیمیٹ کنیکشن ہے مارکو روبیو کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنے کا. تاہم اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ مارکو روبیو نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے جب انہوں نے فرائیڈے کے دن بات کی یا تھرسڈے کو رات کو دوبارہ بات کی، تو ان کو پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کریں. اس سے نیو یارک ٹائمز نے یہ کنکلوژن نکالا کہ ویسے بھی یہ پتہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات، کیونکہ اس کے ساتھ ہی خبر یہ بھی آ گئی تھی کہ سیٹرڈے مارننگ کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بلا لی گئی ہے، جس کے حوالے سے بعد میں خواجہ، اور یہ CNN کی خبر تھی اور یہ ایک جنرل خبر تھی کہ بلا لی گئی تھی. یہ فرائیڈے کی رات کو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ صبح سیٹرڈے کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیکاز نیشنل کمانڈ اتھارٹی فیصلے کرتی ہے نیوکلیئر پلیسمنٹ کے حوالے سے، ٹیکٹیکل ڈیوائسز کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، مسلس کے حوالے سے. تو یہ خبر آ گئی، اور بعد میں پھر جب مارکو روبیو کی بات ہوئی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، تو آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے بعد خواجہ آصف نے کہا کہ یہ میٹنگ کال نہیں کی گئی تھی اور میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. بہرحال مارکو روبیو نے کو ایڈوائز کیا کہ آپ عاصم منیر صاحب سے بات کریں، جنرل عاصم منیر سے. اب اس کا نیٹ افیکٹ کیا نکلتا ہے؟ نیٹ افیکٹ یہ نکلتا ہے کہ اس جنگ کے 4 دن کی جنگ کے نتیجے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے، مارکو روبیو اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ، ان کی اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلش ہو گئے ہیں پاکستان کی DG ISI کے ساتھ بھی، جو اب NSA بھی ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ان کے ڈائریکٹ کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اور آف کورس اس کی اب بہت زیادہ پولیٹیکل سگنیفیکینس بھی بنتی ہے. نیٹ افیکٹ یہ نکلا کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس نے نریندر مودی کے ساتھ بھی بات کی، اس نے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی اسی ٹائم پیریڈ میں بات کی، شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی، ہندوستان کے فارن منسٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات کی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دا لانگ نائٹ آف ڈپلومیسی. اور ٹرمپ کی پرمیشن سے مارکو روبیو نے اور ان کی ٹیم نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو یہ انفارم کیا کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایک بہت انکنٹرولبل، آؤٹ آف کنٹرول قسم کی جنگ، یعنی آپ یہ لفظ تو نہیں نیو یارک ٹائم نے یوز کیا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ نیوکلیئر شروع ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے یہی ان کو کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آؤٹ آف کنٹرول نیوکلیئر کانفلکٹ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس لیے اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اخبار کے حساب سے اور باقی اخبارات کے حساب سے نریندر مودی نے ان کی بات سن لی، انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی امریکن سائڈ سے، بلکہ کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ فائرنگ جو ہے وہ روک دی گئی، جس سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹاپنگ آف دا فائرنگ. اب یہ ساری سچویشن ہے جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر آپ اخبارات پڑھیں گے ان بٹوین دا لائنس، تو وہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کہ وہ ان کو ایک بہت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو یا پاکستان کی ملٹری کو سبق سکھانے والے تھے، اور انہیں وہ سبق سکھانے سے روک دیا گیا ہے، یا وہ سبق جو سکھانا چاہ رہے تھے وہ سبق وہ سکھا نہیں سکے بیکاز وہ ڈیڈ دا ٹریکس ہو گئے. تو اس حوالے سے وہاں بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فزیکل سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن کانفرنٹیشن ڈفرینٹ فارمز میں جو ہے وہ جاری رہے گی. ہمارے واپس پہلگام میسیکر کی طرف، کیونکہ ہندوستان میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا لیکن پہلگام کے میسیکر کا کیا ہوگا، اس کے لیے لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو ہم کیسے سزا دیں گے، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اب آف کورس یہ بڑی انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ پہلگام کا میسیکر جو ہے، جو بہت ہی ایک تکلیف دہ قسم کا مومنٹ تھا ہندوستان کے لیے، اس کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان میں بڑی متضاد قسم کی اوپینینز اور انالیسس جو ہے وہ پایا جاتا ہے.
پاکستان میں بڑی پریڈومیننٹ اوپینین یہ ہے میجورٹی کی کہ پہلگام میسیکر جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو ہندوستان کے اندر سے حکومت نے عناصر نے کیا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام دے کے پاکستان کی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو کینسل کیا جائے اور پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے، جو کہ ہندوستان کی حکومت کی، خاص کر کے بی جے پی کی ایک بہت دیرینہ خواہش تھی یا ان کا ایک پلان تھا، اور اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا۔ اور پاکستان میں یہ بھی ویو ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے کر دیا ہو، جو انٹرنل ریزسٹنس ہے۔ ہندوستان میں اس قسم کی کوئی دو اوپینینز نہیں پائی جاتی۔ ہندوستان میں سیدھی اوپینین ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت نے یا ریاست نے یا پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ایک غیر مقبول قسم کی، اب یہ ہندوستان میں کھلم کھلا یہ ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ چونکہ غیر مقبول حکومت ہے اور انہوں نے اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا۔ اچھا، اب یہ چیز ان کو نظر بھی آنے لگ گئی ہے کہ ایک غیر مقبول حکومت جو ہے اس کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے، ان کو ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی مل گئی ہے۔ تو وہ جو ایک فیلنگ ہے ہندوستان کے اندر کہ ہمیں آؤٹ اسمارٹ کر دیا گیا ہے اس پورے سیز فائر میں، وہ فیلنگ آپ کو اب وہاں پہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو پیلپیبل طریقے سے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ ہندوستان کا ایک بڑا اخبار ہے دی پرنٹ آن لائن، جو ایک پرانے ان کے ایڈیٹر ہیں جو انڈین ایکسپریس کے شیکھر گپتا صاحب، انہوں نے اس کو قائم کیا، اس کے فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ایک پروگرام کرتے ہیں کٹ دی کلٹر میں انہوں نے ایک ویڈیو ڈسکشن کی ہے along with مس سمیہ پیلائی، اور اس ویڈیو ڈسکشن کا عنوان یہ ہے، میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں، پہلگام میسیکر، میکسر ٹیکنالوجیز اینڈ پاکستان کنیکشن۔ میکسر جو ہے وہ ایک امریکہ میں سیٹلائٹ امیجنگ کی کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک سٹوری بھی چھپی ہے دی پرنٹ میں جس میں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور سٹوری کا نام ہے جو شیکھر گپتا نے لکھی ہے خود سے، واٹ از عاصم منیر تھنکنگ؟ اب جو ان کی ویڈیو ہے، ویڈیو میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ ویڈیو کہتی ہے کہ میکسر ٹیکنالوجی جو امریکن سیٹلائٹ کمپنی ہے، جو دنیا بھر کے سیٹلائٹ امیجز ہوتے ہیں، جس کے سیٹلائٹ امیجز ملٹری گریڈ کے ہوتے ہیں، اور آپ پیسے دے کے کوئی بھی کمپنی ان امیجز کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو میکسر ٹیکنالوجی کا پارٹنر بننا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شیڈوئی کمپنی نے فروری 2025 میں 12 امیجز جو ہیں پہلگام کے ہائی گریڈ جو 30 to 15 سینٹی میٹر ریزولوشن کے ہیں، وہ وہاں سے حاصل کیے، اور پھر اپریل میں 22 تاریخ کے بعد دوبارہ جو ہیں 22، 23، 24 کو انہوں نے دوبارہ وہاں سے امیجز حاصل کیے۔ حالانکہ مارچ کے پورے مہینے میں کوئی امیجز حاصل نہیں کیے گئے، اور میکسر ٹیکنالوجی سے ان جنرل پہلگام کے امیجز کبھی اکا دکا ہی کسی نے حاصل کیے ہیں اس سے پہلے پورے 12 مہینے میں، کبھی 1.5 امیج، کیونکہ یہ امیجز بہت مہنگے ہیں، اور جو منیمم بھی امیج کم سے کم بھی وہاں کاسٹ دینی پڑتی ہے وہ 3 لاکھ ہندوستانی روپے کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، یعنی کہہ لیں کہ اندازاً $1,000 کا ایک امیج ملتا ہے۔ تو فروری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 15 ہزار یا اتنے کسی نے پیسے خرچے امیجز لینے کے لیے۔ اور یہ فائن گریڈ امیجز وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس قسم کے امیجز ہوتے ہیں جس میں آپ پک ڈنڈیوں کو، راستوں کو، درختوں کو، جنگلوں کو، اس کی تمام چیزوں کو آپ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے کوئی چیز حتمی طور پہ تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن پھر آگے جو چیز کہتے ہیں بڑی خطرناک ہے کہ یہ جس نے حاصل کیے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امریکہ میں ایک کمپنی ہے جس کو ایک پاکستانی امریکن جو ہیں ان کی یہ کمپنی ہے جو میکسر ٹیکنالوجی کے 2023 میں ممبر بنے۔ پھر اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ آخر پاکستانی کمپنی کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی ہے ان کو سزا ہوئی، کنوکشن ہوئی ان کی امریکہ میں 1 سال 1 دن کی، اور انہوں نے سزا کاٹی ہے، اور سزا کاٹ کے نکلے ہیں 2023 میں، اور سزا ان کو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کے جو ایکسپورٹ کنٹرول ریگولیشنز اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی خلاف ورزی کی۔ کس چیز میں کی؟ انہوں نے پاکستان کی نیوکلیئر جو ایجنسی ہے یا ایٹامک کمیشن وغیرہ ہے اس کو انہوں نے کوئی مٹیریل پرووائڈ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایکسپورٹ کنٹرول کی وائلیشن کی، اور یوں ان کو سزا ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپنی ڈی لنک ہو گئی ہے میکسر سے، اور یہ صاحب جن کا نام پتہ نہیں عبید ہے، یہ ڈسپیئر ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی ڈیجیٹل پرنٹ جو ہے وہ نیٹ پہ نہیں ملتا۔ اس ساری کہانی کی سگنیفیکنس کیا لگتی ہے؟ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ اس کی سگنیفیکنس یہ لگتی ہے کہ شیکھر گپتا صاحب ایک بڑے ریسپیکٹڈ ممبر ہیں ہندوستان کی پریس کے اور میڈیا کے، لیکن ان کے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور وہاں کی حکومت سے ہمیشہ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں، کوئی ریڈیکل جرنلسٹ نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت ہی کی ریسرچ ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ سمیہ پیلائی جو سائنس کورسپونڈنٹ ہیں دی پرنٹ کی، یہ انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمیہ پیلائی نے تنہا ریسرچ کی ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کی کسی ایجنسی نے ریسرچ کی ہے اور اسے دی پرنٹ کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے۔
اب چونکہ یہ صاحب گم ہو گئے ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیز بہت جلدی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا حصہ بن جائے گی، یعنی FBI کی، کیونکہ ظاہر اس کا امریکہ سے تعلق ہے، اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا الزام تراشی کا، یہ ڈیمانڈز کا، کہ اس شخص کو ڈھونڈا جائے جس نے پہلگام کے یہ امیجز حاصل کیے تھے، اور اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے یہ امیجز اتنی بڑی تعداد میں فروری کے مہینے میں کس مقصد سے حاصل کیے تھے۔ تو اب اتنا ہی ہے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس ڈیولپمنٹس ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔